اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں دو واقعات آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گے۔ ناظرین اکرام، نیشا پور میں ایک بزرگ تھے جن کا نام ابو العباس تھا۔ وہ قصاب تھے۔ ایک مرتبہ ان کے والد کہیں سفر پر گئے تو بیٹے سے کہہ گئے، گھر میں جو بکریاں ہیں انہیں ذبح کر کے گوشت فروخت کر دینا اور جو رقم وصول کرو اسے جمع کرتے رہنا، میں واپس آ کر تم سے حساب لے لوں گا۔ ابو العباس کے گھر میں چند بکریاں تھیں۔ باپ کی روانگی کے بعد انہوں نے بکریاں ذبح کر کے ان کا گوشت بیچنا شروع کر دیا اور جو رقم آتی تھی اسے باقاعدگی سے جمع کرتے جاتے۔ کچھ عرصہ کے بعد باپ سفر سے واپس آ گیا تو اس نے اپنے مکان کے باہر ہڈیوں کا ایک ڈھیر دیکھا اور بیٹے سے پوچھا، بیٹا یہ ہڈیاں کیسی ہیں؟ ابو العباس نے جواب دیا، ابا جان یہ ان بکریوں کی ہڈیاں ہیں جن کا گوشت میں نے فروخت کر دیا ہے۔ باپ نے حیران ہو کر پوچھا، گوشت کے ساتھ تم نے ہڈیاں کیوں فروخت نہیں کی؟ ابو العباس نے کہا، لوگ تو مجھ سے صرف گوشت خریدنے آتے تھے، پھر میں ان کے ہاتھ ہڈیاں کیسے بیچ سکتا تھا؟ اس جواب پر باپ بے حد ناراض اور مشتعل ہو گیا اور کہنے لگا، ہمارا دستور تو یہی ہے کہ گوشت کے ساتھ ہڈیاں بھی فروخت کی جاتی ہیں، مگر تم تو صرف گوشت فروخت کر کے میرا نقصان کر گئے اور ہڈیاں بچا لیں، حالانکہ یہ بھی گوشت کے ساتھ اسی بھاؤ فروخت ہو سکتی تھی۔ اب ان ہڈیوں کو کون خریدے گا؟ یہ تو بالکل بیکار ہیں۔ تمہاری غفلت اور لاپرواہی سے مجھے بڑا نقصان اٹھانا پڑا، تم نے میری رقم ضائع کر دی۔ باپ نے غصے میں نہ جانے انہیں اور کیا کیا کہا۔ ابو العباس خاموشی سے باپ کی سنتے رہے، پھر بولے، یہ تو بتائیے آپ کی کتنی رقم ضائع ہو گئی، کتنا نقصان ہوا آپ کا؟ باپ نے غصے میں تنگ آ کر کہا، میرا کم از کم 20,000 دینار کا نقصان ہو چکا ہے، لیکن اب تم کیا کر سکتے ہو؟ تم نے تو مجھے تباہ کر کے رکھ دیا۔ ابو العباس 20,000 دینار کا سن کر بڑے پریشان ہو گئے۔ غالباً انہوں نے اتنی رقم کا گوشت بھی فروخت نہیں کیا ہوگا۔ باپ نے ہڈیوں کی قیمت گوشت سے بھی زیادہ لگائی تھی۔ پریشانی کے عالم میں انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور خدا سے التجا کی کہ مجھ پر 20,000 دینار کا الزام لگایا گیا ہے، یہ نقصان پورا کر دیا جائے۔ اچانک غیب سے ان کے ہاتھ میں ایک تھیلی آ گئی۔ انہوں نے وہ تھیلی باپ کو دے دی اور کہا، رقم گن لیجئے۔ جب باپ نے تھیلی میں سے رقم نکال کر گنی تو بڑا حیران اور پریشان ہوا کیونکہ وہ ٹھیک 20,000 دینار تھے۔ سبحان اللہ۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ سمرقند میں ایک جلیل القدر علوی سید تھے جو اپنے عہد کے ایک بزرگ اور عالم ہونے کے علاوہ مصنف بھی۔ کتاب نافع انہی کی ہی تصنیف ہے۔ ان کے ہاں ایک خوبصورت لونڈی تھی۔ اس لونڈی سے ایک لڑکا بھی تھا جو بڑا لاڈلا سمجھا جاتا تھا کیونکہ سید صاحب بھی اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ ایک روز سکا پانی بھرنے کے لیے آیا اور پانی کی بھری ہوئی مشک گھوڑوں میں ڈال کر چلا گیا۔ جب وہ دوسری بار مشک لے کر آیا تو اس کی مشک میں سوراخ تھا اور پانی کی ایک دھار اس سے خارج ہو رہی تھی۔ سید صاحب نے جب دیکھا تو تعجب سے پوچھا، میاں پہلے تم آئے تھے تو تمہاری مشک صحیح سلامت تھی، لیکن اب کے آئے ہو تو اس میں ایک سوراخ ہے، آخر ماجرا کیا ہے؟ وہ سکا کہنے لگا، کیا عرض کروں جناب، دوسری مرتبہ جب میں پانی بھر کر لا رہا تھا تو آپ کے بیٹے نے جو تیر کمان سے کھیل رہا تھا ایک تیر چلا کر مشک میں سوراخ کر دیا اور پانی سارا بہہ گیا۔ سکا تو یہ کہہ کر رخصت ہو گیا۔ سید صاحب کی حالت متغیر ہو گئی۔ انہوں نے فوراً تلوار کھینچی، گھر کے اندر گئے اور سیدھے لونڈی کے کمرے میں پہنچے۔ لونڈی انہیں اس جلالی کیفیت میں دیکھ کر دنگ رہ گئی، پریشان رہ گئی۔ سید نے لونڈی کو بازو سے پکڑا اور کہا، میں تم سے ایک بات دریافت کرنا چاہتا ہوں، اگر تم نے صحیح جواب دیا تو تمہاری جان بخشی کا وعدہ۔ لونڈی تو ان کی عجیب حالت دیکھ کر ہی کانپ اٹھی تھی۔ اب اس نے وعدہ کیا کہ جو کچھ وہ پوچھیں گے اس کا صحیح جواب دے گی۔ سید صاحب نے پوچھا، سچ بتاؤ یہ لڑکا جو تم نے جنا تھا کس کا ہے؟ لونڈی پر لرزہ طاری ہو گیا کیونکہ لوگوں میں وہ سید صاحب ہی کا لڑکا مشہور تھا اور اس لیے لوگ بھی اس کی عزت کرتے تھے۔ لونڈی نے پہلے تو بات چھپانے کی بہت کوشش کی، آخرکار اسے یہ راز فاش کرنا پڑا کہ یہ لڑکا آپ کا نہیں بلکہ فلاں غلام کا ہے۔
سید صاحب یہ بات سن کر گھر سے باہر آئے اور لڑکے کو اپنے پاس بلایا جو باہر کھیل رہا تھا۔ اس کے بالوں کی 2 لٹیں تھیں۔ سید نے اسی تلوار سے ایک لٹ کاٹ دی کیونکہ 2 لٹیں الوی ہونے کی علامت تھیں۔ لونڈی نے ان سے اپنی خطا کی معافی مانگ لی اور دریافت کیا کہ آخر انہیں لڑکے کی اصلیت پر شبہ کیسے ہوا۔ سید صاحب نے جواب دیا کہ صحیح النسب سید سے ایسی حرکت سرزد نہیں ہو سکتی جو تمہارے لڑکے سے ہوئی تھی۔ اگر وہ سکے کی مشق میں سوراخ نہ کرتا تو شاید میں اس کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا رہتا۔ محترم ناظرین اکرام، یہ واقعہ کرامت الاولیاء سے لیا گیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔